السلام علیکم دوستو، میں ہوں مظہر اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں TEI ہاریزون۔ دوستو، دنیا کا ہر ملک اپنی سرحدوں میں مقید ہوتا ہے جنہیں بارڈرز کہتے ہیں۔ تمام کنٹریز کی ایکسٹرنل اور انٹرنل سالمیت کے ضامن بارڈرز ہوتے ہیں۔ کچھ بارڈرز نے دشمن کنٹریز کی وجہ سے خطرات کو جنم دیا، جبکہ کچھ بارڈرز نے دلچسپیوں کو اپنے دامن میں سمیٹ کر نئے ریکارڈز قائم کیے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دنیا کے انفیمیلیئر بارڈرز کے متعلق بتانے جا رہا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ سبسکرائب کریں ٹریولنگ، انٹرٹینمنٹ اینڈ انفارمیٹیو ہاریزون اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید انفارمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ نمبر 25، جرمنی آسٹریا بارڈر۔ دوستو، یہ جو علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آسٹریا کا ایک ٹاؤن ہے جو کہ اس کی ایک سٹیٹ میں واقع ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا ایریا ہے، پر تعجب انگیز بات یہ ہے کہ یہ ہر طرف سے جرمنی کے نرغے میں ہے۔ در حقیقت اس علاقے کی یہ کوئرنگ سچویشن خرید و فروخت کے نتیجے میں بنی تھی۔ سن 1342 میں آسٹریا کے ایک مقامی شخص نے لینڈ کا ایک حصہ ایک جرمن سے پرچیز کیا تھا اور اسے اپنی سٹیٹ میں ضم کر لیا تھا۔ اسی لیے یہ علاقہ جرمنی میں ہونے کے باوجود آسٹریا کی اونرشپ میں آتا تھا۔ یہاں ایکسس کرنے کے لیے جرمنی کی بارڈر شہرات کو عبور کرتے ہوئے آسٹریا میں داخل ہوا جا سکتا ہے۔ اپیرنٹلی یہ قصبہ آسٹریا کی ملکیت ہے، لیکن یہاں کے ہیبیٹینٹس جرمن رولز اینڈ ریگولیشنز کی پاسداری کرتے ہیں۔ اس کاؤنٹی میں خط و کتابت کی ترسیل بھی ایک معمہ ہے، کیونکہ سینڈر اور ریسیور کو ایک الجھن یہ بھی ہوتی ہے کہ پوسٹل کوڈ آسٹریا کا ہوگا یا جرمنی کا۔ گزشتہ کافی عرصہ سے یہاں کے مقیم اس دلچسپ مگر دل کرنے والی صورتحال کو فیس کر رہے ہیں۔ یہ ٹاؤن واقعی کمپلیکسٹیز میں سے الجھن بنا ہوا ہے۔ نمبر 24، سوڈان مصر بارڈر۔ دوستو، دنیا میں اس وقت تقریباً 192 ممالک ہیں اور ہر ملک کے پاس مخصوص پیچ آف لینڈ ہوتا ہے۔ لیکن کیا ہو اگر کوئی جگہ متروکہ بھی نہ ہو اور اس کی ملکیت بھی نہ ہو؟ شمالی مصر اور مغربی سوڈان کے سرحدی علاقے کے پاس ایک جگہ ایسی بھی ہے جس کو وادی ہیلفا سائلنٹ کہتے ہیں۔ یہ جگہ بالکل گورکھ دندہ ہے۔ آپ ایکسپیکٹ نہیں کریں گے کہ یہ ایریا نہ تو مصر کی ڈومین میں آتا ہے اور نہ ہی سوڈان کی لیمیٹیشنز میں۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ اس پورے کے پورے گاؤں کو چھوتا ہوا سوڈان اور مصر کا بارڈر گزرتا ہے، لیکن یہ دونوں کنٹریز اس کو اپنی جگہ تسلیم نہیں کرتے۔ ایون دو اس کنٹروورشل جگہ کو دنیا کے نقشے پر بھی نہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر تاریخ کے اوراق کو الٹیں تو 19ویں صدی کے اختتام پر تاج برطانیہ نے ایجپشن گورنمنٹ کو ایشور کیا تھا کہ وہ اس جگہ کو معقول تدبر سے مصر اور سوڈان میں تقسیم کریں گے، پر ایسا نہیں ہوا اور یہ علاقہ ابھی بھی ان ایڈوپٹیڈ پیچ آف لینڈ ہے۔ یہ ریلی کمپلیکس سچویشن ہے۔ نمبر 23، اسپین پرتگال بارڈر۔ دوستو، آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمیں ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کرنے کے لیے بسوں، بحری جہازوں، ریلویز اور ہوائی جہازوں کی سواری کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ لیکن کیا کبھی آپ بھی زپ لائن سے لطف اندوز ہو کر دوسرے ممالک کے بارڈرز میں داخل ہونا چاہتے ہیں؟ یہ جو دریا آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسپین پرتگال کے بارڈر پر موجود ہے۔ ویسے بظاہر سمندری بارڈر کراسنگ بوٹس کے ذریعے کی جاتی ہے، لیکن یہاں کی انتظامیہ نے آر پار جانے کے لیے زپ لائن متعارف کرائی ہے۔ اس زپ لائن کی مدد سے پیسنجرز صرف 30 سیکنڈز میں اسپین سے پرتگال کی سرزمین میں داخل ہو جاتے ہیں اور وہاں کے لوگ کشتی میں سوار ہو کر واپس بھی آ سکتے ہیں۔ ان دونوں ممالک کے درمیان بارڈر سپیس کا ڈسٹینس 720 میٹر ہے۔ اس زپ لائن پر پیسنجرز کی رفتار 80 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے۔ یہ سچ میں اسپین پرتگال کے مابین بارڈر پر تیز ترین مین آف ٹرانسپورٹیشن ہے۔ نمبر 22، چائنا نارتھ کوریا بارڈر۔ دوستو، چائنا اور نارتھ کوریا کو دریائے یولو الگ کرتا ہے اور اگر اس بارڈر کے ڈرائیو پورٹ پر نگاہ ڈالیں تو ان دونوں ممالک کے درمیان کچھ حصہ ہلز پر مشتمل ہے۔ چائنا نارتھ کوریا بارڈر پر کم ہی سیکیورٹی فورسز نظر آتی ہیں اور اسی بنا پر ان دونوں کنٹریز کے رہائشی ایک دوسرے کے ملکوں میں انلیگل انٹری کرتے ہیں اور غیر قانونی امپورٹ ایکسپورٹ کی شرح میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس قسم کے انٹرفیرنس کے نتیجے میں دونوں ممالک
ممالک کے سٹیزنز میں ایک دوسرے کے خلاف ہرزہ سرائی بھی ہوتی رہتی ہے۔ چین نے نارتھ کورین پبلک کی اپنے ملک میں انٹروینشن کو روکنے کے لیے بارڈر پر دیوار کھڑی کرنا شروع کر دی ہے، لیکن پھر بھی نارتھ کورین لوگ سی روٹس کو استعمال کرتے ہیں۔ آئے دنوں اس قسم کی ایکٹیویٹیز جاری رہنا سچ میں اس بارڈر کو کنٹروورشل بنا دیتا ہے۔ نمبر 21، نیدرلینڈ بیلجیم بارڈر۔ دوستو یقیناً ان دونوں ملکوں کا نام زبان زدِ عام ہے۔ نیدرلینڈ بیلجیم کا شمار برف پوش ملکوں میں ہوتا ہے، اور ان دونوں ملکوں کے سب سے حیران کن ایریا کو بارلے ہارٹوگ کہتے ہیں۔ یہ ایک جگہ ہے جو کہ بیلجیم اور نیدرلینڈ دونوں ہی میں آتی ہے۔ یہ پلیس کافی مائنڈ بلوئنگ ہے۔ 1843 عیسوی میں بیلجیم اور نیدرلینڈ نے اسے 50-50 بیسس پر رکھ لیا، لیکن دونوں کنٹریز میں بارڈر کا ہونا نیڈ آف دا آور تھی، سو ان کی لیمیٹیشنز ایسے بانٹی گئی ہیں کہ ایون لوگوں کی دہلیزیں بھی دو ملکوں کے درمیان میں آ گئی۔ ان دونوں ملکوں کے لاز آف لینڈ بھی ڈائیورس ہیں۔ آپ اس بارڈر کے ایک طرف تماش بین بن کر لا بریکر نہیں بن سکتے اور دوسری جانب کھڑے ہو کر جو چاہے کر سکتے ہیں۔ اس محدود رقبے کے حامل علاقے میں دو طرفہ الگ الگ فنکشنریز اور ایڈمنسٹریشنز ہیں۔ یہ ریلی امیزنگ ہے۔ نمبر 20، سعودی عربیہ یمن بارڈر۔ دوستو یہ جو بارڈر آپ دیکھ رہے ہیں اسے سعودی عرب یمن بارڈر کہتے ہیں۔ عرب دنیا میں اسے انتہائی اہمیت کا حامل سمجھا جاتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے پر سعودی عرب یمن دو ممالک کی صورت میں بنے اور یہ بارڈر ان کی تقسیم کاری کی حد بندی ہے۔ قیام میں سعودی عرب سے لے کر آج تک سعودی عرب اور یمن کے درمیان تعلقات خوشگوار خطوط پر استوار نہیں ہو سکے۔ دونوں ممالک کے درمیان غیر ملکی لوگوں کا داخلہ و خارجہ کاز آف کنٹروورسی ہے۔ اس پر بارڈر کے آر پار ہیوی ویپنز کا استعمال کیا جا چکا ہے۔ قیام میں سعودی عرب اور یمن کے وقت سے کافی پرابلمز کریٹ ہو چکے ہیں۔ صدی سن 2000 کے آغاز اور صدی 1900 کے اختتام پر حوثی باغیوں کے حملوں میں تیزی دیکھی گئی۔ حملوں کو کنٹرول کرنے کے لیے سعودی عرب نے عالمی دنیا کے ساتھ مل کر ایک فوج تشکیل دی، ایک سٹرونگ ایئر ڈیفنس سسٹم کی تنصیب عمل میں لائی جس سے خطرناک نتائج نکلے۔ عالمی برادری ان دونوں نیشنز کو مجتمع کرنے کے لیے نہایت کروشل رول پلے کر رہی ہے، جو ریلی ان دونوں ممالک کے لیے پرامن بقائے باہمی کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 19، ایران پاکستان بارڈر۔ دوستو یقیناً آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمسایہ ملک ایران پاکستان کے جنوب میں صوبہ بلوچستان سے ملحق ہے۔ ان دونوں کنٹریز کے درمیان بھی بارڈر کو محفوظ بنانے کے لیے کانٹے دار تاروں کا استعمال کیا گیا ہے۔ پاکستان اور ایران میں اس بارڈر کو سیکیورٹی نقطۂ نگاہ سے محفوظ ترین سمجھا جاتا ہے۔ یہ بارڈر پاکستانی صوبہ بلوچستان میں 9090 کلومیٹر پٹی پر پھیلا ہوا ہے۔ پاکستان ایران بارڈر کو بیریئر کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے، جہاں بلوچستان FCC کے ٹروپس جاں پیشانی سے اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ جب سن 1947 میں بانی قوم ملک پاکستان جناب قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کی بنیاد رکھی تو ایران ریاست خوداداد پاکستان کو تسلیم کرنے والا پہلا ملک تھا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہمسایہ مسلم ملک ایران کی قومی زبان فارسی ہے، جبکہ پاکستان کے قومی ترانے میں بھی فارسی کی آمیزش ہے۔ عسکری و جوہری توانائی کے لحاظ سے ایران تیل پیدا کرنے والے ممالک میں ابھر کر سامنے آ رہا ہے۔ کچھ اندازوں کی بنیاد پر یہ ملک 8ویں اسلامک نیوکلیئر کنٹری کا سہرا سجانے کے لیے کوشاں ہے۔ پہلے پہل پاکستان ایران کے درمیان ایک سرحدی کنٹروورسی نے جنم لیا تھا، پر گہما گہمی بڑھتے ہوئے قریبی تعلقات ہونے کی وجہ سے اس ناخوشگوار ایونٹ کو فروری سن 1998 میں تدبر و فہم سے منطقی انجام تک پہنچایا گیا، جو سچ میں عالمی برادری کے لیے ایک مثال ہے۔ نمبر 18، ارجنٹائن برازیل بارڈر۔ دوستو ہر ملک کے فطرتاً دلکش مقامات اور ٹورسٹ پلیسز متعلقہ ملک کا سافٹ امیج بناتی ہیں۔ یہ جو جلملاتی ہوئی آبشاریں آپ کی نظروں کو ہیرا کر رہی ہیں، یہ المشہور اگزو فالز کہلاتی ہیں۔ اس ایک ہی جگہ پر تقریباً 275 آبشاروں کا پانی یہاں آ کر بسیرا کرتا ہے۔ یہ آبشاریں ایکچولی ارجنٹائن اور برازیل کے بارڈر کا ایک منظر ہے۔ یہ واٹر فالز 20% برازیل کی ہیں، جبکہ ان میں سے 80% حصوں کا دعوے دار ارجنٹائن ہے۔ دونوں ہی ممالک میں ان آبشاروں کے پانی کو دیکھ کر انسانی جسم کو گرمانے اور روح افزا نظاروں کو دیکھنے کے لیے پل بنائے گئے ہیں، جہاں من چلے آ کر یہ دل فریب نظارے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جگہ جنوبی امریکہ میں سب سے زیادہ سیاحوں کو
حلاوت نظارہ دینے والی ہے۔ سب سے بڑھ کر دلچسپی کی حامل بات یہ ہے کہ ان دونوں ملکوں میں سے کسی بھی ملک میں جا کر آپ ان الورنگ ویوز کو اپنی میموری کی کتاب میں شامل کر سکتے ہیں۔ یہ بارڈر دنیا کے حدود اربع میں ایسی جگہ ہے جہاں نیچرل فینومیناز کو دیکھنے والوں کا جمع وفیر لگ جاتا ہے، جو شورلی ان ممالک کی اکانومی کو مضبوط سے مضبوط تر بنا رہا ہے۔ نمبر 17، پولینڈ یوکرائن بارڈر۔ دوستو سم ٹائمز آپ نے ساحل سمندر پر بڑی بڑی دیوقامت فش پڑی دیکھی ہوں گی، لیکن یہ جو میچ لیس اور بے آب زمینی مچھلی آپ دیکھ رہے ہیں، اس نے زمین کے ایک مخصوص حصے کو اپنی آغوش میں لے رکھا ہے۔ اس کا نظارہ صرف جہاز کے ذریعے پوسیبل ہے۔ یہ اصل میں یوکرائن پولینڈ کے بارڈر کا ایک منظر ہے۔ ان دونوں ملکوں کی سرحد پر یہ ماسٹر پیس ایک پولینڈ کے آرٹسٹ نے تخلیق کیا تھا۔ موصوف نے 23 مختلف انواع و اقسام کے پلانٹس کو فش ڈیزائن کو رنگوں سے مزین کرنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ یہ فش ڈیزائن آدھا پولینڈ اور یوکرائن کی حدود میں آتا ہے۔ ان صاحب کو یہ اجازت ایک لینڈ آرٹ میں شرکت کے دوران دی گئی تھی۔ ان نامور فنون لطیفہ کے استاد نے یہ بلا شبہ نقش ماہی کھینچ کر اس بارڈر کو امر کر دیا ہے، جو ریلی ہم سب کو یہاں آ کر دیکھنے کی وزٹ انویٹیشن دیتا ہے۔ نمبر 16، افغانستان پاکستان بارڈر۔ دوستو افغانستان پاکستان کے مغربی بارڈر پر واقع مسلم ملک ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے بارڈر کو ڈیورنٹ لائن تقسیم کرتی ہے۔ اس کی لمبائی اپروکسیمیٹلی 2252 کلومیٹر ہے۔ بہت پہلے کی بات ہے کہ افغانستان برطانوی راج کے زیر تسلط رہا، لیکن ایک وقت آیا جب برٹش امپائر اور افغانستان انتظامیہ کے مابین سمجھوتا طے پایا۔ نومبر سن 1893 میں افغانستان آفیشلی ایز اے کنٹری ابھر کر سامنے آیا۔ 1979 میں افغانستان روس کولڈ وار میں ہمسایہ ملک پاکستان نے نہ صرف بردر کنٹری کا ساتھ دیا بلکہ مسلح افواج نے اسے بھرپور ملٹری ایڈ بھی دی۔ افغانستان پاکستان کے درمیان اس وقت تلخی نے جنم لیا جب ہمسایہ ملک کے ریفیوجیز کو پناہ دی گئی۔ ان کی پاکستان میں ارائیول سے کافی بے چینی پائی گئی۔ ملک میں منفی نتائج نکلے۔ اس سے غیر قانونی درآمدات اور برآمدات میں اضافہ ہوا۔ اب کے گلوبل ہوریزون میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کے نئے دور کی توقع کی جا رہی ہے، جو ریلی فینٹاسٹک ہے۔ نمبر 15، عراق ایران بارڈر۔ دوستو دنیا میں بہت سی کنٹریز ہیں اور ہر کنٹری کے پاس زمین کا ٹراپیکل پیچ ہوتا ہے، لیکن کیا ہو اگر دو ممالک خشک بارڈر کے درمیان پر گتھم گتھا ہو پڑے۔ یہ جو بارڈر آپ دیکھ رہے ہیں اسے ایران عراق بارڈر کہتے ہیں۔ اس بارڈر کا آغاز دریائے شطر العرب سے ہوتے ہوئے ترکی کے قریب انجام پذیر ہوتا ہے۔ عراق ایران کے درمیان بارڈر پروسیجر کئی سال قبل سیٹل ہو گیا تھا، لیکن شطر العرب ریور کو لے کر دونوں کنٹریز کے درمیان لڑائی چلتی آ رہی ہے اور یہ لڑائی بارہا جنگ کی شکل بھی اختیار کر چکی ہے۔ سن 1980 کے عشرے میں اس لڑائی نے شدت اختیار کر لی تھی۔ عراقی فوجی حکمران صدر صدام حسین نے ایران پر لاتعداد میزائل فائر کروائے۔ ان دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان سرد جنگ قریباً 8 سال تک جاری رہی اور گزرے ہوئے 8 سالوں بعد کئی فوجی بٹالین کی لائفز داؤ پر لگانے کے بعد ثالث ممالک کی مدد سے ہم کا معاہدہ طے پایا، جو ریلی پیس کیپرز کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 14، اسپین فرانس بارڈر۔ دوستو یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں اسے لیبیا کہتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جو کہ ملک اسپین کے نواحی علاقے کیٹالونیا میں موجود ہے، لیکن یہ اسپین کے دوسرے علاقوں کی طرح اسپین کا باضابطہ حصہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے گردا گرد فرانس بھی براجمان ہے اور لیبیا بیچ فرانس کے پھنس کر رہ جاتا ہے۔ یہ برین سٹارمنگ اینڈ نان بلیونگ صورتحال 500 عیسوی میں معمہ بنی تھی۔ اس وقت یہ علاقہ سلوینیا کا دارالخلافہ تھا، لیکن حد بندی کے بعد بہت سے علاقوں کی طرح یہ قصبہ سرکاری طور پر فرانس کی حدود میں آ گیا تھا۔ اسپین کے اس گاؤں کے رہائشی ایک میک بلیو صورتحال سے گزرتے جب انہیں اپنے ملک میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریولنگ کرنا ہوتی ہے۔ اگر فرینچ گورنمنٹ چاہے تو اس کی اونرشپ ڈکلیئر کر سکتی
ہے، لیکن وہ ہمسایہ ملک اسپین کے ساتھ اچھے بزنس ٹرمز پروار کرنا چاہتے، لیکن حال ہی میں دونوں ممالک ایک پیج پر اکٹھے ہو گئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اسپین کے انہیبیٹنٹس بغیر کسی رکاوٹ کے آر پار ہو سکیں گے، لیکن پھر بھی یہ بارڈر ریلی اٹینشن ڈرائنگ ہے۔ نمبر 13، پاکستان چائنا بارڈر۔ دوستو، درہ کنجراب کا ذکر تو آپ سب نے سنا ہوگا۔ یہ پاکستان اور عظیم ملک چائنا کا بارڈر ہے۔ اسے دنیا کے ون آف دا موسٹ سٹننگ بارڈرز میں سے ایک تصور کیا جاتا ہے۔ یہ بارڈر جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت میں سن 1982 میں بنایا گیا تھا۔ یہ دنیا کا انتہائی بلندی پر واقع بارڈر ہے۔ یہ قراقرم ہائی وے پر واقع ہونے کی وجہ سے سنگلاخ پہاڑیوں سے گزرتا ہے۔ اس کی اونچائی 4500 میٹر ہے۔ حالانکہ اس بارڈر کو بنانے کے لیے آسان روٹس کا انتخاب بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن اسے مزید سیکیور بنانے کے لیے موجودہ راستے کو منتخب کیا تھا۔ یہ راستہ اندرون ملک چین کی قومی شاہراہ پر بھی جا ملتا ہے، جبکہ پاکستان کے صوبہ گلگت بلتستان میں واقع گاؤں سوسب سے 75 کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے۔ یہاں وزٹرز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کسٹم اور امیگریشن کے دفاتر بھی قائم کیے گئے ہیں۔ اس ایریا میں بہت زیادہ سنو فال ریکارڈ کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہاں گاڑیوں کا گزرنا تقریباً امپوسیبل ہو جاتا ہے۔ ہر سال دسمبر سے اپریل کے مڈ تک بارڈر کو سیل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس بارڈر میں دو بڑے اہم فیچرز ہیں۔ ایک تو یہاں پر دنیا کی سب سے بڑی اور حیران کن آٹو ٹیلر مشین نصب کی گئی ہے، جو سی لیول سے آلموسٹ 15,400 فٹ کی بلندی پر موجود ہے۔ یہ بارڈر ریلی پیپل ریپیلنگ ہے۔ نمبر 12، دوستو، یہ جو بارڈر آپ دیکھ رہے ہیں اسے شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کا بارڈر کہتے ہیں۔ اس جگہ کو ہر لحاظ سے محفوظ ترین اور زیر نظر رکھا جاتا ہے، کیونکہ یہ خطرات اور غیر یقینیت کا مرکز ہے۔ یہاں گارڈ دینے والے دستوں سے بھرپور کام لیا جاتا ہے۔ اس کی میجر کاز یہ ہے کہ ساؤتھ کوریا اور نارتھ کوریا کی نسل ابھی تک برقرار ہے۔ یہاں پر دونوں کنٹریز میں سے کسی بھی ملٹری کو رسائی حاصل نہیں، اور اس کے آگے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ساؤتھ کوریا نارتھ کوریا کی حدود کا آغاز ہوتا ہے۔ اس بارڈر کی بنیاد 1953 عیسوی میں رکھی گئی تھی۔ اس سارے علاقے میں صرف ایک مخصوص مقام ہے جہاں پر اپوزنگ ملٹری ٹروپس کے سربراہان باہمی گفتگو کرتے ہیں، اور یہ وینیو عین اس کے وسط میں واقع ہے۔ اس بارڈر پر دونوں ممالک کے نمائندہ دفاتر قائم ہیں، جہاں پر متعلقہ فریقین کے بائی لیٹرل ایشوز ڈسکس ہوتے ہیں۔ شمالی کوریا جنوبی کوریا بارڈر پر مس ہیپس معمول کی بات ہے، کیونکہ یہ کنفرنٹنگ کنٹریز ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتی اور فائرنگ میں تکلف نہیں برتتی۔ اس بارڈر پر سویلین کا وزٹ کرنا بینڈ ہے، کیونکہ یہاں سے گزرنے والوں کو دیکھتے ہی نشانے پہ لے لیا جاتا ہے، جو ریلی پرابلمز کریٹنگ ہے۔ نمبر 11، سوئٹزرلینڈ فرانس بارڈر۔ دوستو، بارڈر ہر ملک کی سیکیورٹی کے لیے دیوار اول ہوتے ہیں۔ گزشتہ زمانوں میں جب بارڈر کی سوچ پریویل نہیں کرتی تھی، تب ہر کنٹری کی یہ وش تھی کہ بہترین سے بہترین پیچ آف لینڈ ان کے حصے میں آئے، لیکن اقوام متحدہ نے جب ہر ملک کی خارجی و داخلی سالمیت کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بارڈرز تشکیل دینے کے لیے سجیشنز مانگی، تو لینڈ ڈسٹریبیوشن کو لے کر بہت سے تنازعات نے سر کھڑا کیا، جن میں سے یہ ایک ہوٹل بھی تھا۔ اسے ہوٹل آربے سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اسے 1920 سینچری میں سوئٹزرلینڈ میں تعمیر کیا گیا تھا۔ قیام کے وقت یہ ایک سودا سلف اور مے خانے پر مشتمل تھا، لیکن جب اس بارڈر کی لکیر کھینچی گئی تو اس کا شراب خانے والا حصہ فرانس کی قسمت بن گیا، اور یہ ہوٹل علیحدہ ریاستوں کے زیر انتظام چلا گیا۔ کامنلی یہ بات قانون کو بلی نہیں لگتی ہے، پر اگر آپ اس ہوٹل میں عارضی اکاموڈیشن اختیار کرنا چاہیں تو آپ کا آدھا بستر فرانس میں ہوگا، جبکہ نصف سوئٹزرلینڈ میں۔ اس ہوٹل کے دریچوں سے دونوں ممالک کی خوبصورتیاں اور دلکشیاں واہ ہوں گی، جو ریلی آپ کے دلوں کو سینٹر آف پلیئر بنا دیں گی۔ نمبر 10، بھارت چین بارڈر۔ دوستو، انڈیا اور چائنا کے درمیان موجود بارڈر بھی ان دونوں ممالک کے مابین ضرورت سے زیادہ ناخوشگوار صورتحال اختیار کرتا جا رہا
रहा है। इंडिया चाइना में इस बॉर्डर वाले इलाके के तनाज़े पर सन 1962 में जंग हुई, लेकिन उसके बाद पीस ट्रीटी साइन हुई। रिसेंटली इस लड़ाई ने फिर से सर उठा लिया है और भारत चीन की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में झड़पें हुई हैं। इसके बाद दोनों ममालिक के बहुत से फौजियों को अपनी जानों से हाथ धोना पड़े हैं। नंबर 9, मैक्सिको अमेरिका बॉर्डर। दोस्तों, दुनिया का चाहे कोई भी बॉर्डर हो, वहाँ सख्त पहरा दिया जाता है और मर्दाने वतन किसी भी गैर मुतालिका शख्स को करीब जाने से रोक देते हैं। पर ये जो बॉर्डर आप देख रहे हैं, ये इंतहाई मैचलेस है। इस पर 3 सिक्योरिटी मराकिज हैं। मसल्ला अफवाज इसको सिक्योर भी करती हैं, लेकिन दिल को लगने वाली बात यह है कि यहाँ अवामुन्नास की आमद पर कोई पाबंदी नहीं है। लोग अपने बच्चों के हमरा यहाँ रिक्रिएशन के लिए आते हैं और इस आहनी दीवार से अमेरिकन शहरी न सिर्फ मैक्सिकन हमसायों से बातचीत करते हैं, बल्कि आपस में खेलों से बाहम लुत्फ अंदोज भी होते हैं। ये दुनिया के मोस्ट एमिकेबल बॉर्डर्स में से एक है, पर बॉर्डर पेट्रोलिंग फोर्स हर किसी पर नजर रखती है और कोई भी गैर कानूनी उमूर नहीं करने देती। ये बॉर्डर वाकई ही में लव बिगेट्स लव का अमली नमूना है। नंबर 8, जर्मनी ऑस्ट्रिया स्विट्जरलैंड बॉर्डर। दोस्तों, ये जो ब्यूटीफुल लोकेशन और व्यू वाली झील आप देख रहे हैं, इसे लेक कॉन्स्टेंस कहते हैं। एक्चुअली ये किसी एक मुल्क की मिल्कियत नहीं है, बल्कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड इसके क्लेमर हैं। ये लेक अपनी फितरी लोकेशन के बाइस इन तीनों कंट्रीज के बॉर्डर्स को जा मिलती है। इस झील में यूरोप के सबसे इम्पोर्टेंट एंड क्रूशल रिवर के पानी का जखीरा होता है। इस दरिया का नाम रिवर राइन है। इस झील में पानी जर्मनी और स्विट्जरलैंड के आबी रास्तों से होता हुआ यहाँ आ गिरता है। इस झील में कोई एग्जैक्ट पॉइंट मुतय्यन नहीं है जिससे ये मालूम किया जा सके कि कौन से मुल्क का बॉर्डर शेयर कितना है। यहाँ तक कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड खुद भी शक व शुबा में मुब्तला हैं। ये दुनिया के सबसे मिसअंडरस्टूड बॉर्डर्स में से एक माना जाता है, जो वाकई मिस्टीरियस है। नंबर 7, बांग्लादेश भारत बॉर्डर। दोस्तों, ये जो बॉर्डर आप देख रहे हैं, इसे बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर कहते हैं। ये एशिया का लॉन्गेस्ट बॉर्डर शुमार होता है। इस सारी पट्टी की लंबाई 2050 मील है। इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान ये बॉर्डर पुरअमन बकाए बहमी के तहत मैनेज किया जा रहा है, जिससे कंट्रोवर्सीज जन्म नहीं लेती। लेकिन इसके बावजूद इस बॉर्डर के जरिए भारत की बहुत सी आइटम्स बांग्लादेश में गैर कानूनी एक्सपोर्ट हो रही हैं। मिलियंस ऑफ बांग्लादेशीज भारत में इलीगल एंटर हो जाते हैं। दोनों कंट्रीज की आवाम की तरफ से गैर कानूनी दरामदात और बरामदात को काउंटर करने के लिए भारत की तरफ से बॉर्डर लाइन पर दंदनाने वाले किसी भी शख्स को शूट करने का हुक्म दे दिया गया है, जो रियली रीथिंकेबल है। नंबर 6, मराकश स्पेन बॉर्डर। दोस्तों, ये जो जजीरा आप देख रहे हैं, इसे पेनॉन डेवलस कहते हैं। ये स्पेन के एक प्रोविंस में वाक़ है, जो कि मराकश के बीच पर मौजूद है। यहाँ स्पेन की अफवाज हमवतन गार्ड देती हैं। ये जजीरा लोकेशन के लिहाज से काफी छोटा है। इसको दुनिया का मोस्ट टेनी बॉर्डर भी कहते हैं। स्पेन ने आज से 500 साल कबल 16वीं सदी ईस्वी में इसको ऑक्युपाई कर लिया था। मराकश को इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि अपेरेंटली ये इनके समुद्री पानियों को छूता है। इन्होंने इस पर अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया, लेकिन बेसूद रहा। इवन के हाल ही में सन 2012 में मराकश ने आलमी उफक पर शदीद दौड़ धूप दिखाई, लेकिन ये अभी तक बर्निंग क्वेश्चन बनकर रह गया है। इस बॉर्डर को एक्सेस करने के लिए सोलो रूट है, और वो भी मराकश की लैंड रोड से होकर जाता है। यहाँ पर जमीनी हदूद को इस्तेमाल में लाने पर स्ट्रिक्ट पाबंदी है। यहाँ अफवाज को मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स के जरिए डिप्लॉय किया जाता है। हालांकि इस जगह पर काबिज स्पेन को भी बॉर्डर पर आने जाने के लिए प्रॉब्लम फेस करना पड़ते हैं, लेकिन फिर भी वो ये आइलैंड क्विट करने के लिए कतअन एग्री नहीं है। ये बिल्कुल मोस्ट कंट्रास्टिंग है। नंबर 5, सऊदी अरब बहरीन बॉर्डर। दोस्तों, ये जो जजीरा आप देख रहे हैं, इसे पासपोर्ट आइलैंड कहते हैं। ये सऊदी अरब और बहरीन के समुद्री
बॉर्डर पर वाक़ है। इसे उस वक्त के बादशाह शाह फहद ने बनवाने में अहम किरदार अदा किया था, इसलिए इसको किंग फहद पासपोर्ट आइलैंड कहते हैं। बहरीन और सऊदी अरेबिया अपनी बिजनेस टाइज को वसी करने के ख्वाहिशमंद थे। चुनाचा सन 1981 में दोनों ममालिक के दरमियान एक शानदार हाईवे बनाने का मुआहिदा तय पाया। इसका फासला 25 किलोमीटर था, जो 5 पुलों पर मुश्तमिल था और ये दोनों मुल्कों को ज्वाइन करता था। क्योंकि सऊदी अरब और बहरीन जोग्राफियाई लिहाज से बिल्कुल अलग अलग ममालिक थे, इसीलिए दोनों के दरमियान एक चेक पोस्ट का क़याम मस्ट था, ताकि बॉर्डर से अनलॉफुल फिल्ट्रेशन पर नजर रखी जा सके। लेकिन दोनों ही ममालिक वाजिब थे कि सिक्योरिटी चेक पॉइंट इनके डोमेन में न आए। आखिरकार दोनों ममालिक में एक मसनूई जजीरा बनाने पर इत्तेफाक कर लिया गया, ताकि वहां पर कस्टम अमूर को चलाने के लिए दफ्तर का क़याम अमल में लाया जा सके। ये आइलैंड इंतहाई दिलकशी और रोमांस का बाइस है और यहाँ से विजिटर्स को कमाल का नज़ारा फितरत अपनी बाहों में ले लेता है। ये सच में अरब के सहराम का मास्टरपीस है। नंबर 4, अमेरिका कनाडा बॉर्डर। दोस्तों, आप सबको सुनकर दिलचस्पी होगी कि अमेरिका कनाडा का बॉर्डर 9000 किलोमीटर मसाफत पर मबनी है। इन दोनों कंट्रीज के बाहमी ताल्लुकात शानदार ट्रेडिशंस और करीबी दोस्ती पर मबनी है। लेकिन इतने लंबे बॉर्डर पर एक जगह ऐसी भी है जो कि बहुत ही अट्रैक्टिंग है। ये जो कुतुब खाना आप देख रहे हैं, ये अमेरिका और कनाडा में इन द हार्ट ऑफ बॉर्डर पर बनाया गया है। इस कुतुब खाने का सामने वाला हिस्सा अमेरिका वाइल पीछे वाला हिस्सा कनाडा में आता है। इसमें मौजूद किताबें कनाडा की सरजमीन में आती हैं। एक्चुअली इस कुतुब खाने का क़याम सन 1904 ईस्वी में अमल में लाया गया था। ये जगह खामखा ही नहीं बना दी गई थी, बल्कि इस कुतुब खाने को बनाने का मखसूस महवर है कि मुश्तरका बॉर्डर को एक तालीमी, इल्मी और फिक्री सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा सके। ये दुनिया की शायद ही ऐसी इमारत या कुतुब खाना है जो 2 कंट्रीज की मिल्कियत है। इस जगह दोनों मुल्कों के अवाम बगैर किसी पसो पेश के दाखिल हो सकते हैं। ये जगह रैली शस्त्र कर देती है। नंबर 3, इसराइल शाम बॉर्डर। दोस्तों, ये जो बॉर्डर आप देख रहे हैं, इसे इसराइल शाम बॉर्डर कहते हैं। इसराइल और शाम के आपस में ताल्लुकात काफी अरसा से सदमहरी का शिकार हैं। 1920 ईस्वी की दहाई में बरतानिया ने एक बॉर्डर लाइन खींची और शाम को फ्रांस में शामिल करने की तजवीज पेश की। तावकत के शाम और इसराइल के बॉर्डर पर मौजूद पीक्स के ऊपर कब्जा करने के लिए ये दोनों ममालिक आपस में लड़ते आ रहे हैं। इन दोनों ममालिक के दरमियान मौजूद कंट्रोवर्शियल एरियाज पर कब्जा करने के लिए बहुत सी जंगें बेनतीजा हो चुकी हैं। ये बॉर्डर भी जनूबी एशियाई बॉर्डर्स की तरह मोस्ट फैटल है। यहाँ पे दर पे क्रॉस फायरिंग जारी रहती है। दो तरफा फौज को जानी माली नुकसान होता रहता है, जो वाकई शॉकिंग है। नंबर 2, पैराग्वे ब्राजील अर्जेंटाइन बॉर्डर। दोस्तों, मोस्टली बॉर्डर्स 2 मुल्कों को कते करते हैं, लेकिन क्या हो जब तीन ममालिक का मरकजी नुक्ता एक ही हो। ये बात तो कानून को अनोखी सी लगती है। ये जो वर्ड सीइंग स्पॉट आप देख रहे हैं, ये दर हकीकत पार्ट ऑफ रिवर है। इस दरिया के एतराफ में 3 जमीन के हिस्से हैं, दाएं, बाएं और सामने वाला हिस्सा। उलझन में डालने वाली बात यह है कि इस जमीन के मालिकान 3 फ्रीकेन, जिनमें पैराग्वे, ब्राजील और अर्जेंटाइन शामिल हैं। इस बॉर्डर से पैराग्वे, ब्राजील और अर्जेंटाइन के आवाम अपने घरों से तीनों मुल्कों के पड़ोसी सिटीज को बआसानी देख सकते हैं। इन तीनों कंट्रीज के किसी भी शहरी को एक दूसरे मुल्क की हुदूद में घुसने की इजाजत नहीं है। इवन दो इन अपोजिंग सिटीज के हवाई जराए भी बिल्कुल अलग हैं। इन तीनों सिटीज में अपने अपने मुल्क की करेंसी राइज है। इस बॉर्डर का लुब्बे लुबाब ये है कि पैराग्वे, ब्राजील और अर्जेंटाइन के इन शहरों में बसने वाले लोगों के हमसाया दियारे गैर वाले हैं, जो रेली जहन को भला लगता है। नंबर 1, हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर। दोस्तों, ये जो बॉर्डर आप देख रहे हैं, इसे भारत पाकिस्तान के इंतहा पर वाक़े वाहगा अटारी बॉर्डर कहते हैं। इस बॉर्डर का अहाता 2000 किलोमीटर पर मुहित है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के माबैन बॉर्डर अक्रॉस द ग्लोब खदशात की वादी समझने की बदौलत इस बॉर्डर पर हर लम्हा खतरात के बादल मंडला
چلاتے رہتے ہیں۔ یہ دنیا کا ون اینڈ اونلی بارڈر ہے جہاں باقی تمام نیشنز اور کنٹریز کے مقابلے میں لارج نمبر آف سولجرز اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ اس بارڈر کی سب سے مزیدار بات یہ ہے کہ آپس میں کشمکش اپنی جگہ پر قائم ہے، لیکن نہایت دلچسپی دلانے والا، تفریح انگیز اور شائقین کے ٹھنڈے خون کو گرمانے والا بارڈر مانا جاتا ہے۔ ہر شام سن سیٹ سے تھوڑی سی دیر پہلے بھارت پاکستان کی آرمڈ فورسز کے تنومند سولجرز اس بارڈر پر ملتے ہیں تاکہ ملٹری کوپریشن اور اپنی فوجی مہارتوں کو موجود لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں۔ اس سیریمنی میں انٹرنیشنل گیٹس کو بند کرنا اور دونوں کنٹریز کے فلیگز کو نیچے کرنا شامل ہے۔ پرچم کشائی کی یہ تقریب سن 1959 سے بھارتی بارڈر سیکیورٹی فورسز BSF اور پاکستان رینجر کی جانب سے منعقد کی جاتی رہی ہے۔ ایوری ڈے یہاں آنے والے thousands آف پیپل کے لیے نیشنل پرائڈ کے اظہار کے طور پر لوگ تفریح میں بھی حصہ لیتے ہیں۔ اس تقریب کی پریپریشن کے دوران ہجوم قومی ترانے بجانے، تالیوں کی گونج اور سانگز پر بال کی طرز کا رقص کرتا ہے۔ رینجرز فورسز کی طرف سے گرینڈ پریڈ شائقین کو محظوظ کرتی ہے۔ پاکستان بھارت کے درمیان موجود ایک بڑا تنازع کشمیر ہے، جس کی وجہ سے ان دونوں ممالک کے درمیان لڑائی ڈویژن آف سب کانٹیننٹ سے چلتی آ رہی ہے۔ 1989 میں کشمیری مجاہدین نے بھارت کے خلاف جہاد کا آغاز کیا تو بھارت نے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیا۔ پاکستان نے ہندوستان سے کشمیریوں کے لیے سیلف ڈٹرمینیشن کا مطالبہ کیا، جس سے بھارت مکمل چشم پوشی کر رہا ہے، جو ریلی یونائٹڈ نیشنز کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو دوستو کیسی لگی؟ کمنٹس باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ مائی کمپلیمنٹس۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیوز کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔